نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا خیر خلق اللہ۔ پچھلے جمعہ میں 2 آیت کا ترجمہ و تفسیر ہوئی تھی۔ 3 آیت میں نے پڑھی تھی لیکن بات 2 ہی تک ہوئی۔ آج کی پہلی آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی۔ وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا، اگر تم لوگوں نے روگردانی کی، منہ موڑا، کس چیز سے؟ اللہ کے رسول کے احکام کی اتباع سے اگر منہ موڑ لیا، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کے بجائے خلاف ورزی کی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم لوگوں نے اعراض کیا، روگردانی کی، تو جان لو، کیا جان لو؟ آگے یہ تو جان لو، فَاعْلَمُوا، جان لو کہ ہمارے رسول پر تو حکم کو واضح کر کے پہنچا دینا ہے۔ رسول نے اپنا کام کر لیا، رسول کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس نے وہ ذمہ داری پوری کر لی۔ اب اگر تم نے روگردانی کی ہے تو پھر یقین کرو کہ رسول کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، وَاحْذَرُوا، ہوشیار رہو۔ میں نے کیا ترجمہ کیا تھا ابھی؟ ہوشیار رہو اور بچو۔ کس چیز سے بچو؟ خلاف ورزی سے، احکام کے خلاف کرنے سے بچو۔ دیکھیے، حکم تو عام ہے، جو بھی حکم ہو اللہ کے رسول کا اس کو بجا لانا ہے، اس کی تعمیل کرنا ہے، حکم کو ماننا ہے۔ اور یہاں جو خاص بات تھا پچھلے جمعے کو جو بات ہوئی تھی شراب کی اور جوئے کی، تو یہاں پہ اگر تم نے اعراض کیا، حکم نہیں مانا اور شراب پی لی، جو خاص واقعہ چل رہا ہے، نہیں مانا حکم اور جوا کھیل لیا، تو پھر رسول نے تو حکم اللہ کا پہنچا دیا ہے، ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، تمہارا بگڑے گا اور تم دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی عذاب کے حقدار ہو جاؤ گے۔ لیس علی الذین آمنوا
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ قرآن میں صرف یہی مقام ہے، حفاظ کرام سنیں، تین مرتبہ قرآن نے کہا ہے ثم اتقوا، اتقوا اتقوا، 3 مرتبہ کا ہے ساتھ ہی ساتھ میں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ترجمہ سننے سے پہلے ایک تمہید، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، بعض صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے علیہ الصلاۃ والسلام، اے اللہ کے رسول، شراب حرام قرار دی گئی، ہمارے وہ اسلامی بھائی لوگ جو دنیا سے جا چکے، تو شراب بھائی جب حرام نہیں تھی، حکم ہی نہیں تھا، تو موڈ کی بات تھی، جس کا من میں آیا پیا، تو اب حرام ہوئی ہے شراب، تو جو لوگ جن لوگوں نے پیا اور وہ دنیا میں بھی نہیں چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جناح آگے ہے، کچھ گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیکیاں تھیں، ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، فیما طعموا اذا ما اتقوا، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے تعلق سے جو چیز انہوں نے چکھی، غور سے ترجمہ سنیے، اذا ما اتقوا، جب کہ وہ ڈرے، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کی یہ نیکیاں تھیں، ثم اتقوا پھر ڈرے، وآمنوا اور ایمان پر رہے، جمے رہے، ثم اتقوا پھر ڈرے رہے، واحسنوا اور نیکیاں کرتے رہے۔ یہاں اتقوا سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک سے بچے رہے، ایمان لائے، شرک سے توبہ کی، وآمنوا تو جب شرک سے توبہ کی، شرک سے بچے، وآمنوا ایمان لائے، ایمان پر جمے رہے، کیونکہ بات پہلے ہی آ چکی ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ کس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں؟ فیما طعموا اذا ما اتقوا، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے تعلق سے، شان میں، اس چیز کے بارے میں جن چیزوں کو انہوں نے چکھ لیا۔ دیکھیے طعمہ ہے، طعموا جمع کا صیغہ، چکھ لیا، تو شراب کو چکھ لیا، گھونٹ لے لیا، جام لے لیا، اور جوا یہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اس کا مزہ لے لیا، جوئے کا مزہ اڑا لیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو شراب اور جوئے کی حرمت سے پہلے ان کو حرام شریعت نے کیا ہے، تو حرام ہونے سے پہلے جن مسلمانوں نے اس کا مزہ اڑا لیا، پی لیا، وہ حکم ہی نہیں تھا، ممانعت ہی نہیں تھی، حرام ہی نہیں تھا اس وقت، اور یا جوا کھیل لیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حکم نازل ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے بچتے رہے اور احسان کرتے رہے، حسن عمل کرتے رہے، یہ مطلب ہے۔ تو 3 مرتبہ جو آیا ہے نا، تو اب سنیے، پہلی مرتبہ جو اتقوا آیا ہے تو شرک سے بچنا، شرک سے دور رہنا، اور دوسری مرتبہ جو اتقوا آیا ہے اس مقام کے لحاظ سے کہ جب حکم نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد شراب سے اور جوئے سے بچے رہے، یہ 2 ہو گیا، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جو اتقوا آیا ہے تو تمام معاصی سے، خاص جوئے ہی شراب سے نہیں، وہ تو بات بیچ والی ہو گئی، تیسری مرتبہ جو اتقوا آیا ہے تو تمام منہیات سے، تمام معاصی سے، تمام گناہوں سے بچتے رہے، یہ مطلب ہے۔ تو جب یہ معاملہ رہا تو خلاصہ کلام ہوا کہ شریعت کا اگر حکم ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ، حضور کے صحابہ کرام جب آپ کے ساتھ تھے تو ایک حکم آیا، اس کے بعد دوسرا حکم آیا، تیسرا حکم آیا، وقفہ سے بتدریج، ہے نا، جو احکام نازل ہوتے گئے، تو شراب کا بھی حکم آیا، جوئے کا کہ حرام ہے۔ تو اس حرمت سے پہلے جن لوگوں نے شراب کا ذائقہ چکھ لیا یا جوا کا مزہ اڑا لیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اب دنیا سے گئے بھی اور حکم ہی نہیں شریعت کا تھا منع والا، تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ
نہیں۔ اب جو لوگ برقرار ہیں، جو سامنے ہیں اور حکم آ چکا ہے کہ جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، تو پھر ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اس کو چھونا تو دور کی بات ہے، شراب کو دیکھیں نہ، اور حسن عمل کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، دیگر تمام معاصی اور گناہوں سے وہ دور رہیں۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی محسنین کو پسند فرماتا ہے، حسن عمل والوں کو، نیکوکاروں کو، نیکیاں کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ۔ اب دیکھیے یہاں سے وہ رکوع بھی بدل گیا ہے اور ٹاپک عنوان بھی بدل گیا۔ اب یہاں سے قرآن ایک مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے، اپنا حکم سنا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب تم لوگ احرام میں رہو تو حالت احرام میں، خواہ وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، حالت احرام میں شکار نہیں کیا جائے گا۔ اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار کے ذریعے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، ان شکار تک تمہارے ہاتھ پہنچیں گے، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے بھی پہنچیں گے ان شکار کو، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دے، اللہ تعالی پہچان کرا دے، من یخافہ بالغیب، کہ کون شخص بن دیکھے اللہ سے ڈر رہا ہے۔ یہ تفسیر بغوی میرے سامنے ہے، کہتے ہیں الآیت نزلت عام الحدیبیہ، یہ آیت کریمہ حدیبیہ کے سال نازل ہوئی، وکانوا محرمین، اور وہ یعنی صحابہ حالت احرام میں تھے، ابتلاہم اللہ بالصید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو شکار کے ذریعے سے آزمایا، آزمائش ہوئی تھی صحابہ کرام کی، امتحان ہوا تھا۔ وَكَانَتِ الْوُحُوشُ تَغْشَى رِحَالَهُمْ مِنْ كَثْرَتِهَا فَهَمُّوا بِأَخْذِهَا فَنَزَلَتْ، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جب پڑاؤ تھا اور حضور تو ساتھ میں تھے ہی، بہت سے پرندے آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور آ کر کے صحابہ کرام کی سواریوں پر بیٹھ گئے، بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ، من کثرت آگے بہت زیادہ تھے، اور ایسے ہی جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جو حلال ہیں وہ بھی آئے، وہ کچھ دور میں تھے۔ تو قرآن نے کہا ہے نا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں تم کو آزمائے گا کچھ شکار کے ذریعے سے، اور وہ شکار بھی ایسے ہوں گے کہ ان شکار تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچ سکتے ہیں آرام سے، اور تمہارے نیزے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی۔ تو حدیبیہ کے سال یہ ہوا، بہت سے جانور آ گئے بھائی، اگر صحابہ چاہتے تو اسے ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے چوزے، مگر یہ آزمائش تھی۔ قرآن نے کہہ دیا یہ کیا ہے، یہ آزمائش تھی۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی ضرور تم لوگوں کو آزمائے گا کچھ شکار کے ذریعے سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، وہ شکار بھی ایسے ہوں گے کہ ان تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے آسانی سے۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ ان جانوروں کو، شکاری جانوروں کو آرام سے پہنچ سکتے ہیں، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے بھی۔ تو یہ آزمائش کیوں تھی اللہ کی جانب سے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی زمانے والوں کو علم دے دے، پہچان کرا دے، ظاہر کر دے۔ کیا کر دے ظاہر؟ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو اس کے بعد اس آزمائش اور اس امتحان کے بعد اگر کوئی شخص اعتدا کرے، حد سے بڑھے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور خواہ شکار ہی حالت احرام میں کر لے، تب بھی اعتدا ہوا، حد سے بڑھنا ہوا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔